اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام خطبہ غدیر۔ واقعی ہم اب انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اب کتنے دن کتنے روز باقی رہ گئے ہیں اس دن کے سلسلے سے، اس عید کے سلسلے سے جو ساری عید میں سے سب سے بڑی عید قرار دی گئی ہے، یعنی عید غدیر۔ تو اس دن جو خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری میں جو خطبہ دیا تھا حضور نے، اس کی مختصراً تشریح آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے ذریعے پیش ہو رہی ہے۔ اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پورے جو ایپیسوڈ کی جو سیریز ہوگی اس میں ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا 3 ایپیسوڈ ناظرین کی خدمت میں پیش ہو چکے ہیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ واقعی ان کو اب ایک اندر سے یہ خواہش ہو رہی ہوگی کہ واقعی جتنی جلدی ہم جان جائیں یہ باتیں، اس لیے کہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم بھی جب طالب علم تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن بظاہر جب دنیاوی اسکول میں جو ہم جاتے تھے تو کتاب تو لاکھ پڑھ لیں، جب تک استاد نہ سمجھائے تو وہ مزہ اور وہ چیزیں نہیں آتی تھی۔ تو ہمارے ناظرین بھی ضرور انتظار میں ہوں گے۔ تو چوتھا ایپیسوڈ ہے، لہٰذا تیسرے حصے میں جو کہ خطبے کا 10 حصے میں جو ہم تقسیم کیا گیا، تو پہلا ایپیسوڈ تو اسی میں ہو گیا تھا کیا ہے غدیر وغیرہ۔ تو تیسرے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ روشنی ڈالی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اشارہ کیا تھا کہ بیچ میں ان احادیث کی طرف بھی ایک نظر ڈالیں گے کہ جس میں اس غدیر کی عید کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت اس حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ۔ جی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت کتاب قرب الاسناد میں بالکل شروعات کے ہی صفحات میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ان ابلیس عدو اللہ رنا 4 رنات، کہ ابلیس نے آج تک 4 مرتبہ پریشانی اور سختی اور مشکل کا نعرہ لگایا ہے۔ 4 دفعہ، 4 مرتبہ۔ یوم لعنہ، ایک وہ دن کہ جس دن پروردگار کی لعنت ہوئی ہے ابلیس کے اوپر۔ اچھا۔ یوم احبط الی الارض، ایک وہ دن جب اسے آسمان سے زمین پر بھیجا گیا۔ و یوم بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک وہ دن کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ جی۔ و یوم غدیر، اچھا۔ اور چوتھا غدیر کے دن۔ تو یہ 4 اہم مرحلے ہیں کہ بہرحال شیطان جو نعرہ لگا رہا ہے وہ مایوس ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں، اب جب رسول اس دنیا میں دیکھیں روایت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ جب جناب عیسیٰ مبعوث ہوئے، جب جناب نوح مبعوث ہوئے، نہیں، کیونکہ ابھی بھی اس کو تھا کہ ہو سکتا ہے مسئلہ کہیں رک جائے، ایک امید، جھوٹی امید تھی۔ اچھا۔ لیکن جب آخری نبی آ گیا تو تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ اب چیخ پڑا۔ اب ایک نئی امید جاگی، جی۔ وہ یہ کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کہیں نہ کہیں سے بگاڑیں گے، ہم کہیں نہ کہیں سے اس کو تحریف کریں گے۔ لیکن جب غدیر کا دن آیا یہ امید بھی ختم ہوئی۔ تو یوم الغدیر وہ دن ہے کہ جس دن شیطان نے اپنی مایوسی کا نعرہ لگایا۔ اچھا۔ تو بہرحال یہ اہمیت ہے غدیر کی، اور اگر ہم
شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو سیدھا سیدھا اس روایت میں موجود ہے کہ جس طرح سے ہمیں بعثت رسول کے اوپر ایمان ہے اسی طرح سے ہمیں یوم غدیر پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے اس حصے میں جب پہنچتے ہیں دوبارہ پبلک کو متوجہ کرتے ہیں، پبلک کو متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگوں جان لو کہ ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما، پروردگار نے مولا کائنات کو ولی اور امام بنایا ہے، فرض طاعتہ، اور ان کی اطاعت کو واجب کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب حضرت نے اوپر بیان کیا تھا کہ یہ پیغام سب کے لیے ہے، اب یہاں اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔ امام کی اطاعت کو واجب کیا ہے علی المہاجرین والانصار، مہاجرین کے اوپر بھی جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، انصار پر بھی وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں میری نصرت کی ہے، اچھا، وعلی التابعین لہم، اور وہ لوگ جو ان کی تبعیت کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے 3 فرقے تھے تبعیت یعنی جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیے ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے رسول کے ساتھ آئے تھے، جی، ان کو کہا جاتا تھا مہاجر، ہجرت کرنے والے۔ کچھ لوگ مدینے میں موجود تھے جنہوں نے نبی کو بلایا تھا، نبی کی میزبانی کی تھی، اچھا، نبی کی مدد کی تھی، ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ اس سے ہٹ کے جو باقی مسلمان تھے ان کو تابعین کہا جاتا تھا، اچھا، اچھا، کیونکہ اسلام میں سب سے پہلے مہاجرین ہیں جو اسلام لے کے آئے ہیں، جی، اس کے بعد انصار ہیں، تو تابعین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار کی تبعیت کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا چاہے وہ مہاجرین ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَعَلَى الْبَادِ وَالْحَاضِرِ، اوہ، چاہے کوئی دور ہے چاہے کوئی حاضر ہے، وَعَلَى الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ، چاہے وہ عرب ہے چاہے وہ غیر عجم، یہاں پہ غیر عرب کے معنی میں، جی، سب پہ واجب ہے۔ وَعَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، چاہے وہ حر ہو، آزاد ہو، چاہے وہ مملوک ہو، غلام ہو۔ جی، وَعَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو، چاہے وہ بڑا ہو۔ وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، اب چاہے وہ کالا ہو چاہے گورا ہو۔ گورا، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری اسی لفظ کی تفصیل ہے، لیکن حضرت نے کسی کو چھوڑا نہیں، کیونکہ بہرحال مہاجرین اور انصار ان کی 2 قسمیں بنیں گی، یا مملوک ہوں گے یا عبد ہوں گے۔ یعنی ان خطبے کو سن کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید حضور کے بھی ذہن میں یہ بات رہی ہو کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرے اوپر نہیں ہے۔ یہ میرے اوپر نہیں بیٹھ بے رہا شک ہے، بے یہ شک کہ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب کے مالک تھے، جانتے تھے کہ آگے تاریخ میں کیا واقعات ہونے والے ہیں، لہٰذا پہلے سے اس کو روکنے کے لیے اس کو بنایا۔ اور اس کے بعد حضرت نے کہا وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِّدٍ مَاضٍ حُکْمُهُ، ہر وہ موحد جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ جو ایمان لے کے آیا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد حضرت فرماتے ملعون من خالفہ مرحوم من تبعہ، اگر کسی نے مخالفت کی تو میں اس سے راضی نہیں ہوں، اور اگر کسی نے آ کے تبعیت کی تو میں اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا۔ اچھا، تو اب اس خطبے میں حضرت نے آگے مقدمات جو پہلے بیان کیے تھے اور اصل بات کو بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت معاشر الناس انہ آخر مقام اقومہ فی ھذا المشہد، جی، جان لو یہ وہ آخری مقام ہے جہاں پر میں کھڑے ہو کے تم سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی ایک طرح سے حضرت اشارہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب میں بہت زیادہ تمہارے درمیان رہنے والا نہیں ہوں، کیونکہ غدیر کے بعد تقریباً 2.25 مہینے رسول، 2.5 مہینے سے بھی کم۔ لیکن اگر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر سیاسی اس سے دیکھا جائے، چونکہ علم غیب رکھتے ہیں حضور، انہیں معلوم ہے کہ میرے گزر جانے کے فوراً بعد میں نہیں بلکہ فوراً بعد اہل بیت علیہ السلام پہ مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ سیاست کے خلاف جا رہا ہے کہ پہلے ہی بتا دیا میں جا رہا ہوں، ایو لوگ اور اب جو دشمن ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، یہ جو اس بات کو حضرت اشعار میں بیان کر رہے ہیں کہ انہ آخر مقام فی ھذا المشہد،
یہ آخری وہ مقام ہے کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس مشہد میں، جی لہٰذا میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو. اس میں یہ اشارہ ہے کہ دیکھو اگر اس کے بعد کوئی اور بات میری طرف نسبت دی جائے، یہ جو انسان کی آخری وصیت ہوتی ہے وہ کہتے تھے یہ میری آخری وصیت ہے، تو اسی کے پر عمل کیا جاتا ہے. جی ممکن ہے کہ وہ آخری وصیت کے بعد مثال کے طور پر عام انسان ایک بار وصیت کرے، پھر اس کو لگے اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، دوبارہ وصیت کر دے، ٹھیک، تو دوسری وصیت کو مانا جائے گا، پہلی والی کو نہیں مانا نہیں مانا جائے گا. اچھا. تو عین ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں رسول نے کہا تو تھا لیکن بعد میں ان کا بیان بدل گیا تھا. بدل گیا، بدل کہیں گیا. سے حضور چھوڑ ہی نہیں رہے. ہر طرف سے آگے جو بھی امکانات تھے، جو بھی احتمالات تھے، سب کو دفع کر دیا. دیکھو یہ نہ کہنا کہ بیان بدل گیا. پہلی بات تو میں نبی ہوں، نبی کا بیان نہیں بدلتا. نہیں بدلتا. ثانیاً اگر تمہیں لگ بھی رہا ہے کہ تم بعد میں کہو گے کہ جب میں تم سے کچھ کاغذ اور کتاب مانگوں گا لکھنے کے لیے اور تم نہیں دو گے، کیونکہ پتہ تھا کہ حضرت وہی لکھیں گے جس کا اعلان غدیر میں کیا ہے، نئی بات تو نہیں لکھیں گے. صحیح. تو گرچہ تم بعد میں یہ سب کرو گے لیکن میں ابھی بتا دوں کہ یہ میری آخری بات ہے. جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر قیامت تک. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ چند جملوں کو چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ جان لو کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ هُوَ مَوْلَاكُمْ، پروردگار عز و جل تمہارا مولا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا اللہ ہے، ثُمَّ مَن دُونَهُ، اور اس کے بعد جو اس کے نیچے ہے. پھر فرماتے ہیں رَسُولُهُ وَنَبِيُّهُ الْمُخَاطِبَ لَكُمْ، وہ رسول اور نبی جو تم سے خطاب کر رہا ہے، جی یعنی بالکل پہچانوا دیا، یعنی میں. اور پھر فرماتے ثُمَّ مِن بَعْدِ عَلِيٍّ، اور اس کے بعد میرے بعد علی ہیں، وَلِيُّكُمْ وَإِمَامُكُمْ، تمہارے ولی ہیں، تمہارے امام ہیں، ثُمَّ الْإِمَامَةُ فِي ذُرِّيَّتِي، اور اس کے بعد امامت میری ذریت میں باقی رہے گی. اچھا. إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے تب تک باقی رہے گی. خطبہ غدیر ایک ایسا خطبہ ہے جی جس میں آگے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے. اچھا. اور ابھی غور کرتے جائیے کہ اس میں اور کون کون سی باتوں کا ذکر کیا ہے. لا حلالا، یہ بھی اہم جملہ ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں دیکھو حلال وہ ہے کہ جس کو پروردگار نے حلال کیا ہو، جی اس کے رسول نے حلال کیا ہو، وہم، اور ان لوگوں نے جسے حلال کیا ہو، یعنی ان لوگوں کے بعد وہی جو ابھی آپ یعنی بتا رہے مولا ہیں کہ نام کائنات آئے گا. اور ذریت جو ان کے بعد قیامت تک کے آئے گی. اچھا. ولا حرام الا ما حرم اللہ، حرام وہ چیزیں ہیں کہ جس کو پروردگار حرام کرے، اس کا رسول حرام کرے، وہم. یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ میں کیونکہ پورا وہ حصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس میں سے کچھ بس جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس لیے بیان کیا کہ ہم یہ سمجھ جائیں اہل بیت کا مقام وہی رسول کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام وہی نبی کا مقام ہے. اگر وہ مقام نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کو اجازت نہ ہوتی حلال اور حرام کو بیان کرنے کی. صحیح بات ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دین نبی کے زمانے میں کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن اس دین کی وضاحت کتنے سالوں میں ہوئی؟ بہت سے ایسے احکام تھے کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں آئے تھے، نہیں آئے تھے، بعد میں آئے. اب اس حکم میں یہ حلال ہے یا حرام کون بیان کرے گا؟ صحیح بات ہے، ان کی ضروریت ہی بیان کر پائیں ذریت گی. ہی بیان کرے گی. لہٰذا اگر ذریت، اگر اہل بیت، اگر مولا کائنات اور ان کے بعد آنے والے امام کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لے رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ہے یا حرام. یہیں پر ایک مسئلہ اور عرض کروں. دیکھیں یہ بات زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام نہیں مانتے. مسئلہ یہ ہے، امام ماننا ایک مطلب ہے، جی اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا ایک الگ بات ہے. صحیح بات. اب میرا سوال ہے کہ بھئی جب ہماری زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں، میں کوئی اصرار نہیں کر رہا ہوں کہ بہرحال خطبہ غدیر آپ کے سامنے موجود ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کو پتہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. میں بالکل اصرار نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ پوری دنیا شیعہ ہو جائے، لیکن میں ایک سوال رکھ رہا ہوں یہاں پر. سوال یہ
رسول کے بعد وہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں جن سے ہم احکام شرعیہ کو لے سکتے ہیں؟ جن کی طرف خود رسول نے اشارہ دیا. فرض یہ کیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں ہوں. کہ امر حکومت اور امر سیاست یہ نبی کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، چلے گئی. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے امر مرجعیت، وہ امر کے جس میں ہم اپنے حلال اور حرام کو جانیں، اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں انہی لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو تخت حکومت کے اوپر فائز ہیں؟ اگر حضور نے کہا ہوتا تو یہ سیدھی سی بات ہے. اگر ایک معاشرے میں جی کچھ فقہا ہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے مسائل کو اس سے سالو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس عالم کے پاس جائیں گے جو ہمارے اعتبار سے سب سے بہتر اور پڑھا لکھا ہو. جی جی. ٹھیک ہے، چھٹے امام کے زمانے میں آپ آ جائیے، کیونکہ یہ جو زیادہ مکاتب فکری بنے ہیں، یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں، یہ چھٹے امام کے زمانے میں ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اہل سنت میں مختلف فرقے بنے. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں آگے پیچھے تھوڑا یہ لوگ موجود ہیں، امام شافعی، امام جو دوسرے بھی امام ہیں، چھٹے امام بھی موجود ہیں. حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسائل فقہی کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمیں مسائل فقہی کو لینا ہے اس زمانے میں، کس سے لینا ہے؟ ہم اس انسان سے لیں گے کہ جس کے بارے میں خود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا. ہم استاد سے مسائل کو لیں گے یا شاگرد سے؟ یقیناً استاد سے لیں گے. دیکھیے، کم سے کم اس مسئلے پہ تو ہمیں آ کے اتفاق کر لینا چاہیے صحیح کہ اگر کوئی فقہ صحیح ہے تو وہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. جی. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ دوسرے مسائل میں آئیے، کم سے کم فقہی مسائل میں تو آپ کو یہاں پہ آنا ہی پڑے گا. اور خطبہ غدیر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو حلال اور جو حرام ہے اللہ حلال اور حرام کرے گا، اس کو رسول بیان کریں گے. رسول نہیں ہوں گے تو ہوم یعنی مولا کائنات اور وہ ذریت جو قیامت تک کی امامت کی باغ ڈور کو سنبھال رہی ہے وہ بیان کرے گی. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ معاشر الناس فضلوہ، جس کو ہم نے فضیلت دی ہے اس کو تم بھی فضیلت دو، جس کو ہم نے بڑھایا اس کو تم آگے بڑھاؤ. تم بھی بڑھاؤ. ٹھیک ہے. ما من علم الا وقد احصاہ اللہ فی، کوئی ایسا علم نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار نے اس کو میرے وجود میں رکھا ہے. بہت خوب. جی. ہر علم میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. وَكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، اور پروردگار نے جو بھی مجھ کو عطا کیا تھا وہ میں نے امام متقین کو دے دیا. واللہ عز وجل عرفنی الحلال والحرام، پروردگار نے مجھے بتایا، میں نے علی کو بتایا. تو بار بار اس بات کی حضرت تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مقام کون سا مقام ہے. جو بھی مجھے بتایا جا رہا ہے میں نے کسے بتایا ہے؟ علی کو بتایا ہے. این ممکن ہے کہ میرے زمانے میں وہ ابھی وقت نہ آیا ہو کہ جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے میں پبلک کو بتاؤں. صحیح بات. لہٰذا جب وقت آئے گا تو یہ ضروریت موجود ہے، یہ بتائیں گے. یہ بتائیں گے. اور اس میں یہ بھی پھر سے حضور نے فوکس کر دیا کہ مجھ کو اللہ نے بتایا. میں دیکھیے بس خالی میسنجر ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں بتانے والا ہوں. احکام کو پروردگار بتا رہا ہے. جی. پروردگار مجھے علم دے رہا ہے. یہ علم تمام علم میرے پاس ہے اور میں اس تمام علم کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو بھی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور علم تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اگر بتا دیں تو آپ کے پاس سے ختم ہو جائے. نہیں. تو رسول بھی عالم ہے، مولا کائنات بھی اسی طرح سے عالم ہے. پھر حضرت اپنے بیان کو آگے پڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تضلوا عنہ ولا تنفروا منہ، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے گمراہ ہو جانا، اپنے راستے کو اس کے راستے سے الگ کر دینا. ولا تنفروا منہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جائے تم کہیں اور چلے جانا. نفر کہتے ہیں کوچ کرنے کو. جی جی. اس سے کوچ نہ کرنا، وہ جدھر جائے تم ادھر ہی جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سفر کا راستہ الگ ہو اور علی کے سفر کا راستہ الگ ہو. ولا تستنکفوہ عن ولایتہ، علی کو اس کی ولایت سے روکنا مت. کیوں؟ دیکھیں یہ جملات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہ جملات
اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ پبلک اس بات کو سمجھے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. پوری ذمہ داری کو بہت روشن طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، یہ وہ انسان ہے جو تمہیں حق کی طرف لے کے جائے گا. يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، اور یہ حق پر ہی عمل کرتا ہے. وَيُزْهِقُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ختم کرنے والا ہے. جب اس بات کو بیان کر لیتے ہیں، اب آتے ہیں تھوڑا سا تاریخ میں پچھلے حصے کی طرف. اچھا. کیونکہ دیکھیے امامت کو جو بیان کیا جا رہا ہے، پہلے اشارہ کیا کہ حضرت نے پہلے شروع سے بیان کیا کہ بھائی پروردگار نے مجھے بنایا ہے اور پروردگار تمہارا مولا ہے، پروردگار تمہارا اللہ ہے، اس کے بعد اس کا رسول مولا ہے، اور اس کے بعد امام ہے. اب یہ ترتیب سے بتایا. اب یہاں پر حضرت ایک مثلا جو تاریخ میں ہوا تھا، جو مکے میں ہوا تھا، جی، اس کی طرف ایک اشارہ کر کے کچھ باتوں کی وضاحت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھو معاشر الناس، پروردگار متعال بشر الاولون من النبیین والمرسلین کہ انا خاتم الانبیاء، پروردگار نے جتنے بھی انبیاء بھیجے جی، سب کو اس بات کی بشارت دی کہ میں خاتم الانبیاء ہوں. ٹھیک ہے. سب سے اس بات، یہ جو ہم نے شاید پہلے یا دوسرے ایپیسوڈ میں ایک روایت پڑھی تھی جس میں حضرت نے کہا تھا کہ غدیر کے دن ہر نبی نے عید منائی ہے. جی جی. ابھی وہی بات اس کے اندر ذکر کی جا رہی ہے. اچھا. کہ انا خاتم الانبیاء والمرسلین والحجۃ علی جمیع المخلوقین من اہل السماوات والارضین. واہ. جان لو کہ پروردگار نے ہر نبی کو یہ بات بتائی کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم المرسلین ہوں، میں پروردگار کی حجت ہوں تمام مخلوقین کے اوپر، چاہے وہ زمین والے ہوں چاہے وہ آسمان والے ہوں، سب پہ حجت ہے. ٹھیک. فمن شک فی ذالک، اگر کسی نے اس مسئلے میں شک بھی کیا کہ نہیں میں خاتم الانبیاء نہیں ہوں، شک کیا کہ میں آسمان و زمین کے لوگوں کے اوپر حجت نہیں ہوں، فقط کفر، سیدھی سی بات ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اچھا. بھائی سیدھی سی بات ہے، جو اسلام بھائی یعنی اسلام کے دو مین پلر بتائے جاتے ہیں، توحید اور رسالت. جی جی. بھائی جس نے میرا انکار کر دیا تو سیدھی سی بات ہے فقط کفر، تو وہ کافر ہو گیا. کفر الجاہلیت، جیسے کہ جاہلیت میں لوگ کافر ہوتے تھے، اس کا کفر بالکل وہی کفر ہے. یہ جو میری رسالت کو نہیں مان رہا ہے، یہ جو میری رسالت سے پلٹ رہا ہے، اس کا کفر وہی جاہلیت کا کفر ہے. کیوں حضرت نے اس بات کو بیان کیا؟ کیونکہ اب یہ اقرار لینے کے بعد حضرت کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی حضرت نے اقرار لیا کس چیز کا؟ اپنی رسالت کا جی، اور اپنی خاتم النبین ہونے کا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من شک فی واحد من الائمہ، یہ جو ہم لوگ نے قانون بنایا ہے وہ قانون یہیں سے لیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ جو میں نے بتایا کہ میرے بعد علی ولی ہیں اور علی کے بعد جو ہے ان کی ضروریت جو ہے ولی ہے، اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک میں شک کیا فقط شک فی الکل منہم، تو اس نے سب کے بارے میں شک کیا. یعنی یہ نہ سوچنا کہ اگر تم نے کسی ایک کو مان لیا باقی کو چھوڑ دیا، یا سب پر ایمان لے آیا کسی ایک کو چھوڑ دیا. تو مثال کے طور پر دیکھیے کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ چلیے ہم سے 10 کام کہے گئے، 10 میں سے 9 کر لیں گے تو کم سے کم 9 کا تو فائدہ ہے. جی. ہم سے کہا گیا 12 کے اوپر ایمان لے کے اور 12 میں سے 10 پہ لے آئیں گے، اچھا 12 میں سے 6 پہ لے آئیں گے، یہ بھی نہیں چلے گا. 12 میں سے 4 پہ لے آئیں گے تو 4 تک کا تو فائدہ ہے. نہیں، حضرت کہنا نہیں، اگر کسی نے اس میں سے ایک کو بھی انکار کیا تو بالکل ویسا ہی ہے جس نے سب کا انکار کیا. پورا 1 سے لے کے 12 تک پورا یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو خود آگے ڈیوائیڈ کر دیں. لہٰذا وہ لوگ جو اس کام کو کر رہے ہیں ایک بار توجہ کریں خطبہ غدیر کی طرف، کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ ایک بات پہ اتفاق رکھتا ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب حضرت اس بات کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آگے تک کے سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. پھر فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگوں، یہ پروردگار کا احسان ہے تمہارے اوپر، یہ پروردگار کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ جو اس نے اس امامت کو تمہارے لیے رکھا. یہ کرم ہے، یہ کرم ہے اس کا، یہ احسان ہے اس کا. وَإِحْسَانًا مِّنْهُ إِلَيَّ، یہاں تک کہ حضرت فرماتے ہیں یہ اس کا احسان ہے، یہ میرے اوپر.
کہ اس نے میرے ذریعے سے اس بات کا اعلان کرایا. اوہو. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَلَا وَلَهُ الْحَمْدُ. پھر حضرت جو ہے وہ پروردگار کی تعریف کرتے ہیں. اور اس حصے کے آخری حصے میں دیکھیے حضرت ایک اور اب اس مسئلے کے اپوزٹ بیان کرتے ہیں. اب تک یہ بیان کیا کہ جو مانے گا اور تمہیں ماننا ہے اور میں کس کو بنا رہا ہوں. اب حضرت آگے تھوڑا سا انذار کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی نے نہیں مانا, اگر نہیں مانا, اب تو میں نے بیان کر دیا نا, جی, اب عین ممکن, کیونکہ حضرت کو پتہ ہے کہ یہ جو مجمع سامنے موجود ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانیں گے, مانیں گے, کچھ وہ جو ہے انکار کریں گے. ٹھیک, اب چاہے وہ ابھی انکار کریں چاہے وہ بعد میں انکار کریں. صحیح. اب حضرت جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں معاشر الناس فضلوا علیا فإنہ افضل الناس بعدی من ذکر و انثی. واہ. دیکھو علی کی فضیلت کو سمجھنا, میرے بعد کائنات میں سب سے افضل انسان علی ابن ابی طالب ہے, چاہے مردوں میں ہو چاہے وہ عورتوں میں ہو. اللہ اکبر. پھر حضرت فرماتے ہیں ملعون مغضوب من رد علی قولی ھذا ولم یوافقہ. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اگر کسی نے اس بات کو نہیں مانا تو اس انسان کے اوپر پروردگار کا غضب نازل ہوگا. اچھا, اگر کسی نے میری اس بات کو نہیں مانا, ھذا یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ فضیلت کا انکار کر دیا, تو غضب نازل ہوگا. غضب نازل ہوگا اور پروردگار اس کے اوپر اپنی رحمت کو اس سے اوپر سے ہٹا لے گا. الا ان جبرائیل خبرنی ان اللہ تعالی بذالک. اور یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, نہیں, جبرائیل نے مجھے خبر دی. بات, جی, پھر اشارہ کیا کہ نہیں, جبرائیل نے مجھے خبر دیا کہ کیا خبر دی ہے, من عادى علیا ولم یتولہ فعلیہ لعنتی وغضبی. اگر کسی نے مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو کہنا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ پروردگار کی رحمت اس انسان سے دور ہے اور پروردگار اس کے اوپر غضب کرے گا. تو پہلے رسول نے بتا دیا, پھر کہنا دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جی, جبرائیل نے بھی یہی پیغام بھیجا ہے. اور یہ بات اللہ نے کہی ہے. یہ بات اللہ نے کہی ہے. واہ. اور اگر اس کے اوپر تم نے میرے ساتھ موافقت نہیں کی اور اس بات کو تم نے نہیں سمجھا تو اب فیصلہ خود تمہارے ہاتھ میں. اگر خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. اگر پروردگار کا غضب تمہارے اوپر ہو رہا ہے جی, تو یہ سمجھ جانا ہے تمہارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے. اس کے بعد حضرت اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہر نفس کو, ہر انسان کو اس بات کا انتظار ہونا چاہیے, اس بات کو سوچنا چاہیے ما قدمت لغد, آنے والے کل کے لیے کس چیز کو وہ بھیج رہا ہے, اس ذخیرے آخرت کس چیز کو وہ بھیج رہا ہے. اچھا, جب آخرت میں وہ جائے گا قیامت کے دن تو کچھ تو اس نے اپنے لیے جمع کیا ہوگا. بالکل. تو تنظر, غور کرے, دیکھے کہ وہ کیا بھیج رہا ہے, ٹھیک ہے, کس کی ولایت کو بھیج رہا ہے, کس کی اطاعت کو بھیج رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. پروردگار جانتا ہے, اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. کہیں یہ نہ سوچنا کہ تمہارے اعمال پروردگار کی آنکھوں سے چھپے رہیں گے اور پروردگار کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا. تو تقریباً اسی جگہ پر یہ جملہ آخر میں پہنچتا ہے. اور یعنی یہ جو تیسرا حصہ ہے, جو تیسرا حصہ, اس میں تیسرا حصہ ہے جب رسول اکرم یہاں تک کہ تیار کر لیتے ہیں, اب یہاں پر مولا کائنات کو بلاتے ہیں. اچھا, اب بلاتے ہیں. اب یہاں سے یہ جو حصہ ہے, بعض علماء نے اس حصے کو لا کے چوتھے حصے میں شامل کیا ہے کہ جہاں پر رسول خدا نے مولا کائنات کو بلایا. یعنی یہ جو حصہ بیان کیا گیا ابھی تک مولا کائنات کو نہیں بلایا ہے. اچھا, ابھی جو تمام باتیں بیان کی ہیں ابھی رسول خطبہ دے رہے ہیں, ابھی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. اچھا, اسی حصے میں معاشر الناس تدبر القرآن وفہموا آیاتہ, قرآن کے اندر تدبر کرو, اس کی آیات کو سمجھو. وانظر الی محکماتہ ولا تتبعوا متشابہاتہ, قرآن میں جو محکمات ہیں اس کو پکڑ لو, اس کو سمجھ لو. جو متشابہ آیات ہیں اس کو چھوڑ دو کیونکہ تم اس کی تفسیر نہیں کر پاؤ گے. اچھا, کیونکہ حضرت کو پتہ ہے کہ بعد میں انہی سب آیات کے ذریعے سے مسائل کو بگاڑا جائے گا. یعنی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ مختصراً تشریح ہو رہی ہے,
یعنی یہی ہے متشابہ کیا ہے، اگر بیان کیا جائے تو میرے خیال سے کافی اب آپ وقت چاہیے. متشابہ بیان کریے، محکم بیان کریے، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں. جی ترجمہ آپ کا. فواللہ لن یبین لکم زواجرہ ولن یہد لکم تفسیرہ الا الذی انا آخذ بیدہ. حضرت فرماتے ہیں دیکھو کوئی تمہارے لیے قرآن کی ان آیات کو بیان نہیں کرے گا. اچھا. اور عجیب بات ہے، یہاں پر حضرت نے اپنے آپ کو بھی شامل نہیں کیا ہے. اوہ. حضرت کا دیکھیے بہت اہم جملہ ہے، فرمانے خدا کی قسم فواللہ لن یبین لکم زواجرہ، قرآن کے اندر جو باتیں زواجر ہیں، یعنی جو آیات تمہیں بعض چیزوں سے روک رہی ہیں، جی. ولن یوضح لکم تفسیرہ، اور کوئی تمہارے لیے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرے گا، الا الذی انا آخذ بیدہ، مگر وہ انسان کہ میں جس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں یا پکڑنے جا رہا ہوں، اچھا اچھا اچھا. وہ بیان کرے گا. یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے اپنے آپ کو بھی شامل نہیں کیا ہے. واہ. کہ حضرت قرآن کو لانے والے ہیں، اہل بیت قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں تک بھائی اب آخری وقت ہے حضرت کا، جو جی. آیات نازل ہونا تھی نازل ہو گئی، جن کو حضرت نے تفسیر کرنا تھی کر دی، لیکن اصلی تفسیر کی ضرورت کب پڑے گی؟ اب پڑے گی. اب پڑے گی. اب جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تب انسان پریشان ہوگا کہ اب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. وہ تو ہم رسول کے زمانے میں تھے، جیسے ہی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا رسول سے پوچھ لیتے تھے. تھے. اب کس سے پوچھنا ہے؟ اب کس سے قرآن کی تفسیر کرانا ہے؟ تو جس کا ہاتھ میں پکڑنے جا رہا ہوں. دیکھیے پہلے حضرت نے کیا کہا کہ قرآن کے اندر تدبر کرو، قرآن کی آیات کو سمجھو. اب جب انسان کہے گا مجھے قرآن کی آیات میں تدبر کرنا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، واہ. تو کہاں سے سمجھے گا؟ کیسے سمجھے گا؟ اپنی طرف سے تو تفسیر نہیں کرے گا. نہیں. تو یہ مقدمہ بنایا حضرت نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اب جس کا ہاتھ میں پکڑے ہوں یا پکڑنے جا رہا ہوں وہ انسان تمہارے لیے قرآن کی تفسیر کو بیان کرے گا. پھر میں وہی بات کو کہوں، شاید میرے خیال سے وقت بھی ختم ہو رہا ہوگا، کہ اگر ہمیں قرآن کی تفسیر کو لینا ہے جی تو ہمیں اسی در پہ آنا پڑے گا. بالکل آنا پڑے نہیں، گا. حکومت اور سیاست کی بات کو بالکل چھوڑ دیے. فی الحال میرا سارا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر انہیں تفسیر لینا ہے، اگر انہیں حلال اور حرام لینا ہے، اگر انہیں دین کو سمجھنا ہے، تو اسی در پر آنا پڑے گا جس کو رسول خدا بنا کے گئے ہیں. صحیح بات ہے. اور کیا. اب عین ممکن ہے کہ آپ اپنی سرپرستی کے لیے کسی اور کو چن لیجئے، لیکن وہ آپ کو دین نہیں بتا سکتا، حلال و وہ حرام آپ کو نہیں. قرآن کی تفسیر نہیں بتا سکتا، جی جی. وہ آپ کو حلال اور حرام نہیں بتا سکتا. لہٰذا علمی حوالے سے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مرجعیت ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. علمی حوالے سے یعنی کوئی بھی علمی مسئلہ ہے اس میں اگر ہمارے پاس کوئی محل رجوع ہے، اگر کوئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں جانا ہے تو وہ یہی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور رسول خدا نے اس خطبے میں اور اس کے علاوہ دوسرے خطبوں میں بھی اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے اور بہت روشن انداز میں بیان کیا ہے. چلیے آگے. واقعی بہت ہی وقت سے زیادہ گفتگو آج ہمارے ناظرین تک پہنچ گئی ہے. ناظرین یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ جتنا بیان کرنا ہوتا ہے اس محدود وقت میں بیان نہیں ہو پاتا. بہرحال جو گفتگو آپ تک پہنچی ہے واقعی بڑی دلچسپ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ دلچسپی برقرار رہے گی، اس لیے کہ ابھی اگلا ایپیسوڈ جو ہے یعنی اس کے بعد بھی جو ہوگا اس میں بھی بڑی اہم ترین گفتگو، اور خاص کر وہ جو باتیں آپ اکثر سنا کرتے ہیں اب وہ شاید اگلے ایپیسوڈ میں آنے والی ہے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب امام علی علیہ السلام کو بلا چکے ہیں، ہاتھ پکڑنے جا رہے ہیں یا ہاتھ پکڑ چکے ہیں. اب کیا کہیں گے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیے گا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل پہ. خدا حافظ.